بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو الہی نظام کا دستوری تسلسل اور امامت و ولایت مولا کائنات کے منصب کی عظمت بحمد اللہ تعالی جاری اور ساری ہے۔ الہی نظام اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ ہمارے کچھ لبرل ٹائٹل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پابندیاں ہیں، جکڑ بندیاں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، اس طرح کی تعبیریں تشریح کرتے ہیں۔ دراصل یہ خود آوارہ منش لوگ ہیں اور یہ انسان تو ہیں مگر ان میں انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت فروش ہیں۔ جس طرح ملا اعظم کچھ اطرت فروش، کچھ رسالت فروش، کچھ ثابت فروش، یہ دین فروش، تو اس طرح یہ بھی انسانیت فروش ہیں۔ تاہم میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے روح کائنات کے اہل علم، اہل عرفان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور لبرلز جو ہیں ان کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ جو اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور سمجھتا ہے اس کو بھی چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں، فقیر اللہ تعالیٰ کے نظام کی افادیت اور نتیجہ خیز سرگرمیاں پیش کرے گا، اور تم اپنے وضعی قاعدے وہ پیش کرو اور اس کو نتائج کی صورت میں، ہدف کی صورت میں دیکھو۔ تو جہاں تمہیں انصاف اور عدل اور احترام نظر آئے، باہمی محبت نظر آئے اور انسانیت کی بھلائی نظر آئے، وہ لے لیں گے۔ آئیں میدان میں، روئے زمین کے جتنے بھی یہ دانشورز ہیں وہ آئیں نا، مل بیٹھے۔ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک کی مخالفت کر کے تم صرف شیطان کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس طرح ملا شیطان کو راضی کر رہا ہے، خود غرض ملا، اسی طرح یہ لوگ جو ہیں، جو نظام سے عاری ہیں، جو نہیں چاہتے کہ انسانیت میں رہیں، تو وہ یہی باتیں کرتے ہیں، تو کرتے رہیں۔ تاہم ہمارے ہاں الہی نظام کی جو تعبیر اور تشریح ہے وہ خیال کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی حرمت میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی سادی اور صاف اور شفاف ہمیں زندگی کی رونق عطا فرمائی ہے، اس جیسی زندگی کی مثال کہیں نہیں ہے، اس سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے بڑا خوبصورت دیا ہے کہ اس کے نظام کے سانچے میں اترتے ہیں اور اس سانچے کی حرمت کا احترام کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے مقدس دین کی عظمت کا احترام کرتے ہیں، تو اس روش میں چلتے ہیں۔ ظاہر اور باطن میں وہ اسی انداز میں ہیں جو قدرت نے ان کے لیے منتخب فرمایا ہے یا نبوت نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ لوگ اتنے بڑے مقدس ہیں کہ ان کے اوصاف کو قرآن نے بیان کر دیا، خدائے ذوالجلال نے۔ اللہ اکبر! یعنی نظام الہی میں جو اترتا ہے وہ صاحب وصف اور صاحب فضیلت ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں لبرل سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو مختلف نظام ہے زندگی کو چکنا چپنا کر کے بیان کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، پاگل بناتے ہیں، آئیں، چیلنج کرتا ہے فقیر، نتائج کے تصور میں ایسی فضیلت اور ایسا تقدس جو ہے کسی کے اندر بیان ہوتا ہے تو سامنے لے آئیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، سب ڈرامہ بازی ہے، اور دشمن چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا اپنا کلچر، اپنا ثقافت، اپنی تہذیب، اپنی اقدار نہ رہیں، خواہ وہ خاندانی اعتبار سے ہو، خواہ وہ علاقائی اعتبار سے ہو، خواہ وہ سماجی اعتبار سے ہو۔ اسلام نے تو ان تقسیمات پر ایک خاص ماحول مہیا کیا ہے کہ آپ آفاقی ہو، کائناتی ہو، یہاں کہیں بھی ہو۔ کیا خوبصورت تصور دیا قرآن نے کہ کوئی کالا ہے، گورا ہے، جیسا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، جب وہ در رسالت پر جب عیسائی کر لیتا ہے اور خدائے ذوالجلال کی حضور جھک جاتا ہے، اس کے نظام کو قبول کر لیتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کا ٹائٹل بدل دیتے ہیں، اس کا تشخص بدل دیتے ہیں، اور اس کو ایسا مشخص کر دیتے ہیں
کہ اس کا لمحہ بلمحہ کرامتوں سے تعبیر ہے، عظمتوں سے تعبیر ہے، فضیلتوں سے تعبیر ہے۔ کوئی پڑھ کر تو دیکھے، قرآن کی طرف تو جانا نہیں۔ اور چونکہ ایک وبا ہے ہمارے ملا اعظم میں کہ یہ چیز وہ بیان ہی نہیں کرتے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اور جس کے لیے نازل نہیں ہے اور جس کے خلاف نازل ہوا ہے اسے دین بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے ملا اعظم کا تراشا ہوا تصور دین، اس میں محض تفرقہ ہے اور یہ ذہنی عیاشی ہے اور اس کے پیچھے سرمایہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ کسی ملا کو کہا جائے کہ جناب والا آپ نے جو سرگرمیاں سر انجام دی ہیں یہ بڑی اچھی ہیں اور دینی ہیں۔ سب جھوٹ ہے، ڈھم باسی ہے۔ میں سب سے پہلے وہ بزرگی پیش کروں گا جو حضرت انسان کو وحدہ لا شریک کے نظام میں اترنے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خوبصورت 11 ٹائٹل دیے الہی نظام کی تعبیر اور تشریح میں اترنے والے اور الہی نظام کی حرمت کے ماحول میں سانس لینے والے۔ تیری حرمت کو سلام کرتا ہے فقیر، خدائے ذوالجلال نے تجھے کس کس ٹائٹل سے یہ نعمت بخشی ہے، کس کس تشخص سے تمہیں یہ تقدس بخشا ہے، اور تیری زندگی کے ہر لمحے کو بابرکت بنایا ہے، مفید عام بنایا ہے، فیضبار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ ہے الہی نظام کی برکات۔ آئیے روئے کائنات کے جتنے بھی نظام آئے حیات ترتیب ہوئے، شائع ہوئے، جاری ہوئے، نافذ ہوئے، ان میں یہ حرمت کسی کے دامن میں ہے تو بولیے۔ آئیے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو، ان کا پہلا تشخص وہ صاحبان اسلام ہیں، سلامتی والے ہیں، خود بھی سلامتی میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی سلامتی مہیا کرتے ہیں، خواہ وہ عورت ہے خواہ وہ مرد ہے۔ جس کے اندر سلامتی نہ ہو اس کا تعلق الہی نظام سے بھی نہیں ہے اور فطرت سے بھی نہیں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے کہ میں فطرت کا ایک پیکر محسوس ہوں، سب جھوٹ ہے، ڈرامہ بازی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ بہرحال پہلا ٹائٹل کہ یہ تسلیم و رضا کا بندہ ہے، یہ تسلیم و رضا کی بندی ہے، یہ عنایات اور برکات کا مخزن اور مصدر ہے، یہ شفقت اور محبت اور اخوت، عظمت، عفت، شرافت، ہر وہ ملکہ جو انسان کو معراج پر لے جاتا ہے اب یہ اس میں اس سانچے میں اتر گیا ہے۔ ان خواہ وہ عورت ہے خواہ وہ مرد ہے۔ والمؤمنین والمؤمنات، صاحبان ایمان، ایمان امن سے ہے، اور امن کس کو کہتے ہیں؟ خود بھی بندہ امن میں رہے اور دوسروں کو بھی امن مہیا کرے۔ میں ان لبرلز سے کیسا ہوں، او ظالموں، ہماری تو بیسکس ہی یہیں سے شروع ہوتی ہیں، سلامتی اور امن سے، اور یہ یہود ہیں یہ تو اس قسم کے ظالم ہیں کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کر دیا ہے۔ اب یہودی فطرت مسلمان ٹائٹل رکھنے والے جو ہیں، یہودیوں کی آغوش میں پلنے والے جو ہیں، انہوں نے وہی کام کیا ہے جو یہودی کرتے رہے۔ انہوں نے بھی مقدس حقیقتوں کا قتل کیا اور انہوں نے بھی مقدس حقیقتوں کا قتل کیا، صرف اقتدار کے لیے، صرف پیسے کے لیے، ہوس کے لیے۔ یہ ہے یہودی فطرت کا وہ تسلسل جو کربلا کے اندر اور اس سے پہلے جو حالات پیدا ہوئے اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تسلسل پذیر رہیں، اور ملا اعظم اس یہودیت سے بھی آگے گزر گیا ہے کہ اس کو ایسی تعبیر میں پیش کر رہا ہے، ایسی تعبیر میں پیش کر رہا ہے کہ اسی دین کہہ رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ان پلیدوں سے بھی زیادہ پلید ہے
یہودیوں سے بھی زیادہ پلید ہے ابواللہ، کیونکہ اس نے تعبیر اور تشریح ایسی کر ڈالی ہے کہ جناب والا دین کی ساری حرمتیں شرما گئی۔ تو گویا سلامتی اور امن یہ ہماری بنیاد ہے، الہی نظام کے تشخص میں وہ پہلا عنوان ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا والقانتین والقانتات، کمال کے ہیں یہ لوگ، یہ ہر وقت ہر حال میں، ہر سانس میں فرما برداری میں رہتے ہیں، اطاعت شاری میں رہتے ہیں اور بندگی میں رہتے ہیں۔ والصادقین والصادقات، اسلامی معاشرت کو، انسانی معاشرت کو مضبوط کرنے کے لیے سچائی ضروری ہے، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق نجات کی طرف لے جاتا ہے اور کذب، جھوٹ جو ہے یہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو انسانی سوسائٹی کے اندر جب جھوٹ عام ہو جائے یا جھوٹ فروغ پا جائے تو سمجھو سوسائٹی برباد ہو گئی، انسانیت کا جو سماج ہے وہ برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت ان درجات سے انسان گزرا، سلامتی کا درجہ ہے اور امن کا درجہ ہے، اور پھر اطاعت اور فرما برداری کا درجہ ہے، والصادقین والصادقات، پھر ان کے اندر صدق کا نور آ جاتا ہے، وہ صادق ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جذبات جو ہیں انسان کو اس مقام تک لے جاتے ہیں جہاں جھوٹ کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا قانت ہے، یہ کیسا مسلم ہے، مومن ہے کہ اب اس کو جب یہ لباس پہنا دیا گیا پھر وہ جھوٹ بولے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کے پچھلے ٹائٹل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ والصابرین والصابرات، زندگی کے نشیب و فراز کے اندر اگر کہیں اسے تکلیف آئی ہے تو وہ شکوہ کناں نہیں ہوتا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے فیصلوں پر صبر کرتا ہے۔ آتے رہتے ہیں نا زندگی کے اندر نفع اور نقصان کے تصورات قائم ہیں، انسان جب تک زندگی ہے تب تک یہ چیزیں قائم ہیں، تو صبر جو ہے، اور پھر اس صبر کے لیے قدرت نے جو اعزاز رکھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر عمل جتنا بھی کوئی نیکی کا عمل ہے اس کے لیے اس کا پیمانہ ہے، حدود اربع ہے، اور درجے اور اجر کے اعتبار سے بھی ایک پیمانہ ہے، اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ، تو وہ گناہوں کا تصور دیتا ہے قرآن۔ لیکن جب اہل صبر آئیں گے، حضور عظمت الہی میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اہل صبر کے لیے جس وقت اجر تک دیا جائے گا تو گناہوں کے پیمانوں کو توڑ دیا جائے گا، اسے بغیر حساب اجر دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے عنایات ہوں گی، اس کا فضل اور احسان ہوتا ہے اہل صبر پر۔ پھر فرمایا والخاشعین والخاشعات، اب اس منزل کو عبور کر کے اگلی منزل خشیت الہی، ہر وقت اس کے دل دماغ کے اندر، روح کے اندر، جذبات کے اندر، احساسوں کے اندر اللہ کی محبت کا وہ نور ہے کہ سوائے محبت الہی کے اور سوائے محبت یا شفقت انسانیت کے اور کچھ اس کے اندر آتا ہی نہیں ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، یہ اگلا درجہ آ گیا۔ پھر جس وقت ان درجات کو عبور کر کے آگے بڑھتا ہے انسان تو پھر اس کو متصدق کہا جاتا ہے، ہر چیز اللہ کے نام پر قربان ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے اس کے دروازے کھولیں، شفقت کے لیے، محبت کے لیے، صدقہ اور خیرات کی عظمت میں جو بھی، کچھ تو صدقات ایسے ہیں جو واجبات ہیں، صدقات واجبہ اسے کہتے ہیں، مطلب خمس ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ، اور عشر ہے وغیرہ، تو ایسے ہی صدقات کچھ ایسے ہیں جو نافلہ بھی کہے جاتے ہیں، یعنی ان کی ادائیگی کرو تو فضیلت ملتی ہے، نہ ادائیگی کرو تو مواخذہ نہیں ہوتا، یہ الہی نظام کا تصور ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، تصدق کرنے والے، اللہ اکبر، یہ درجات ہیں الہی نظام سے وابستگی کی حرمت میں۔ والصائمین والصائمات، صائم جو ہیں یعنی روزہ رکھنے والے، تو وہاں الصائحون کا بھی لفظ صائم کے لیے آتا ہے، اللہ کے نور کے ماحول میں تیرنے والے، یعنی ان کو عرفان ذات حق کی نعمت ملتی ہے، معرفت رسالت ملتی ہے، معرفت اہل بیت ملتی ہے، اور معرفت قرآن ملتی ہے، معرفت اصحاب رسول جو وفادار رہے ان کی معرفت ملتی ہے، پھر وہ ان کے محاسن عظمت کو سامنے رکھ کر وہ آگے چلتا ہے۔ والحافظین فروجهم والحافظات،
اور شرم اور حیا کی حفاظت کرنے والے. یہ بات میں کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اس پر صبر اور ضبط اور ضبط نفس جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اہل عرفان، اہل محبت کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، بلکہ اگر ان کو آزمایا بھی جائے تو اس کے اندر وہ استقامت دکھاتے ہیں. حیا ان پر اتنا غالب ہوتا ہے. اللہ اکبر. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. یہ سارا انسان، یہ وہ اسلامی معاشرہ بیان کر دیا ہے. تو جس معاشرے کے اندر اتنی فیض باریاں ہوں، خیر رسانیاں ہوں اور اتنی چیزیں ہوں عمل اور کردار کے تصور میں، تو وہ معاشرہ جنت نظیر ہے، جنت کی مثال پیش کرتا ہے. سمجھا گی؟ اگر اس سلگتے ہوئے ماحول کو، بالخصوص پاکستانیوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے جنت بنانا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں 11 انعامات ہیں، 11 درجات ہیں جو قدرت نے بیان فرمائے ہیں. اور ان درجات کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، ہم ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پیار کی چادر میں، اپنی رحمت کی چادر میں. ان سے کوئی لغزش بھی ہو جائے تو بھی ہم اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. یغفر الذنوب جمیعا. اور پھر یہاں تے ارشاد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. یہ سورہ مومن. فرمایا صاحبان ایمان، تم جس وقت تم اس نصاب الہی سے، نظام الہی سے وابستہ ہو جاتے ہو، تو پھر ہم نے اپنے مغفرت کے دروازے تمہارے لیے کھولے ہوئے ہیں. حضور نے مغفرت کے اور توبہ کے دروازے کا جو ہے نا وہ حجم بیان فرمایا ہے، اور فرمایا مشرق سے مغرب تک جتنی چوڑائی ہے اتنا اس کا دروازہ ہے، اور اتنے ہزار سال تک اگر گھوڑا کو دوڑاتا رہے تو پھر اس کے دروازہ، اور اس کے دروازے کی یعنی چوڑائی ہے. اور پھر اس کو کب تک کھلا رکھا ہے قدرت نے توبہ کے دروازے کو؟ قیامت تک. معلوم یغرغر، جب تک انسان کی سانس یہاں تک نہیں اٹک جاتی تب تک وہ دروازہ کھلا رہتا ہے. یہ ہے خدائے ذوالجلال کا مزاج رحمت. مولویو، خدا کو بھی مانتے ہو ٹکر کے لیے، اور پھر مخلوق خدا پر جبر بھی کرتے ہو، ان کو فرقوں کی آگ میں بھی جلاتے ہو. کیا منہ دکھاؤ گے یار تم لوگ؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ فرمایا جس وقت یہ لباس ایک شخص کے اندر اوپر آ جاتے ہیں تو پھر شیطان کیسے اس میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان نے نکلتے وقت یہ کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ہر ایک کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا. تو قدرت نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا ذرا یہ پردہ ہٹا کے اس کو دکھا اور اس کو کہو کہ یہ بندے بھی میرے ہی ہیں الا عباد. پھر اس وقت وہ خود بولا، قرآن وہ ابلیس بولا الا عبادک، یا اللہ جو تیرے نظام سے وابستہ ہیں، جو تیری ذات سے وابستہ ہیں، ان پر میری طاقت نہیں چل سکتی. میں بے شمار طاقتوں کا مالک ہوں، لیکن جو تجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان پر میری طاقت جو ہے اس کی بس ہو جاتی ہے. کیا خوبصورت پیمانہ عظمت ہے. میں اپنے بھائی ہی کی تکریم کر رہا ہوں اور میرا خدا تبسم فرما رہا ہے، اپنی شان سے خوش ہو رہا ہے کہ، اور میں اگر اسے ملنے جا رہا ہوں ویسے ہی بغیر کسی غرض سے، بغیر کسی مقصد، صرف محبت کے جذبے سے کسی کو ملنے جا رہا ہوں، تو ہر قدم پر فرشتے رحمتوں کی سوغات لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا راضی ہو جاتا ہے. ہم یہاں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں تو خدا اپنے عرش پر راضی ہو جاتا ہے اور رحمتوں کا ظہور اور نزول فرما دیتا ہے. ٹھیک. اور وَأَجْرًا عَظِيمًا، یہ مغفرت تو ہے ہی صحیح، لیکن ساتھ ساتھ بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر. یہ ہے الہی نظام کی برکات اور ہدف اور نتائج. پھر ساتھ یہ فرمایا کہ صاحب ایمان کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے اذا قضى اللہ برسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے اختیار کے سامنے اپنے اختیار کو جناب والا اپنائے نہیں. بس جب اللہ کا ہو گیا، رسول کا ہو گیا، پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ جو کچھ بھی اللہ اس کے رسول کا ہے. اور پھر یاد رکھو جتنے بھی قواعد فطرت ہے انسان کے،
اور اس کا جو ماحول ہے اور اس کے لیے جتنی بھی کائنات کی حقیقتیں اور نوامیس قدرت موجود ہیں. ہاں اللہ اکبر. قدرت نے خود کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کائنات کی ہر شے تمہارے تابع فرمان کر دی ہے. کیوں؟ حضور نے بھی فرما دیا من کان للہ کان اللہ لہ. جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا کی ساری کائنات اسی کی ہو جاتی ہے. تو بتائیے کسی اور نظام کے اندر بھی یہ ہدف اور برکت ہے، یہ عنایت اور شفقت ہے؟ بولیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یار جب ہم نے آپ کے لیے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق ہر شے طے کر رکھی اور سوچ رکھی اور یہی حقیقت ہے تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تو پھر یار ہم پر اعتماد کرو نا. ہماری عنایتوں کو انجوائے کرو، ہماری رحمتوں کو انجوائے کرو، ہمارے فضل و احسان کو انجوائے کرو. مرضیاں کیوں کرتے ہو؟ اور تمہاری مرضی تمہیں خراب کرتی ہے، نتیجے غلط نتیجے کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ اس میں شیطان کا اثر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے کہ تم جب سبقت مجھ سے دور ہوتے ہو تو اس وقت کیفیت یہ ہو جاتی ہے. تو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. ہاں جس شخص نے اللہ کے نظام کو قبول نہیں کیا، نظام الہی سے سر پھیرا، نظام الہی کو دل میں نہ بٹھایا، کردار میں نہ اتارا، تو پھر اس نے معصیت کی ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ وہ دور کی گمراہی میں اتنا آگے چلا گیا گمراہی میں کہ اس کے لیے ہدایت ممکن نہیں رہی. یہ ہے الہی نظام کی برکات کا تصور. اور ایک اور مقام پر بڑا خوبصورت بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ الہی نظام کی برکات اور اس کی فضیلت ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ سب سے پہلے جو انسان اللہ تعالیٰ کے نظام کی حرمت میں اترتا ہے تو وہ رجوع کر لیتا ہے اپنے تمام معاملات سے، پلٹ کر اللہ کا ہو جاتا ہے. پھر جب اللہ کے حسن کو تکتا ہے تو اس کی زبان اس کی حمد میں بولتی ہے، اور پھر جب اس کی زبان اس کی حمد میں بولتی ہے تو اپنی وہ حمد کا نور اس پر غالب کر دیتا ہے، اسے بھی محمود بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. السائحون العابدون التائبون العابدون. جس وقت رجوع کامل ہو جاتا ہے تو پھر وحدہ لا شریک کے فضل اور احسان کی جو نہریں بہتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلا عنوان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اطاعت شیار ہو جاتا ہے. خدا ذوالجلال کے حکم سے ایک رتی برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا اللہ کے نظام سے. اور پھر اس میں جب لطف اندوز ہوتا ہے تو وہ حمد کرتا ہے، پھر اسے محمود بنایا جاتا ہے. پھر السائحون، یہ روزے یہ جو ارکان اسلام ہیں، ان کی ایک فلسفی ہے، حکمت ہے. یہ صرف احکام نہیں ہیں یا ان کے لیے صرف ثواب نہیں ہے، بلکہ ان کے درجات بھی ہیں اور ان کے اندر پیغام بھی ہے. روزہ کیوں فرض ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پاکیزہ ہو جاؤ، الہی نظام کی تابعداری کے لیے تم اپنے آپ کو آمادہ کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت تمہیں بھوک لگتی ہے تو تمہیں اور لوگ جو بھوکے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے، ان کا بھی احساس ہو. تو ہر ایک کی حکمتیں، ہزاروں حکمتیں ہیں ہر امر کے اندر. الراکعون الساجدون، رکوع سے مراد صرف یہی نہیں کہ ہم اس میں نماز کے اندر جھکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہر وقت جھکے رہنا، یعنی اس کے سامنے سرنڈر رہنا، اپنی مرضی نہ کرنا، اور اس کے حضور سجدہ ریز رہنا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، فرمایا وہ اتنا فضیلت مآب بن جاتا ہے کہ اس کا انگ انگ اطاعت الہی کا مظہر بن جاتا ہے. پھر وہ ہر اس بات پر پہرا دیتا ہے جو مفید عام ہے، جو انسانیت کے لیے ہے، جو عصمت کے لیے ہے، جو وقار انسانیت کے لیے ہے. الآمرون بالمعروف، معروف کس کو کہتے ہیں؟ امر بالمعروف اس کو کہتے ہیں جس میں صرف فیض ہو، برکت ہو، عنایت ہو، نتیجہ خیزی ہو، خدا کا قرب ہو، وہ امر بالمعروف ہے. تو جو انسان صاحب فیض نہیں ہے وہ اس کی کوئی بھی کسی قسم کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. ہر انسان کو صاحب فیض. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی نظر میں اچھا انسان کون ہے؟ تو فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سب سے افضل انسان وہی ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. اور اگر کائنات کے باسی ہر ایک
اس عظمت سے سرشار ہو کر نفع رسانی کا سوچ لیں، نفع رسانی شروع کر دیں تو کائنات میں گھاٹا ہی کوئی نہیں رہے گا، جبکہ شیطان ہر ایک کو گھاٹے کی طرف، اور یہ قرآن پاک نے اس بات کی وضاحت دے دی ہے کہ قرآن تمہیں ڈراتا ہے کہ تمہارا سرمایہ گھٹ جائے گا، اللہ تمہیں فرماتا ہے کہ تم دو تو پھر میں اپنی رحمتوں کے خزانے تجھ پر انڈیل دوں، اور حضور نے قسم اٹھائی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی، میں نبوت کی زبان سے قسم اٹھا رہا ہوں کہ یہ شخص کبھی کنگال نہیں ہوگا، یہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوگا جو صدقہ اور خیرات کی عظمت میں اپنے آپ کو حسب حصہ عشریہ یا حسب محبت لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ سخی کبھی کنگال نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ، جس عمل میں صرف خطرے ہوں اس سے خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ جو عمل برا ہو، جو برائی ہو، برائی کیا ہے؟ نقصان پہنچانا۔ برائی خود سے کوئی شے نہیں ہے، ہر وہ عمل برا ہوتا ہے جو انسان کو نقصان دے، پریشان کرے۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور کمال کے ہیں وہ بندے کہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جہاں قدرت نے جس حد کو قائم کر دیا ہے، جس نظام کا حکم دے دیا ہے، جہاں رکنے کا حکم دیا ہے وہاں رک گیا ہے، جہاں چلنے کا حکم دیا ہے وہاں چلنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں میرے حبیب جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرتے ہیں۔ بس پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے صاحب ایمان کو میری طرف سے بشارت دے دو، میری رضا کی بشارت دے دو، میری رحمت کی بشارت دے دو، میری عنایت کی بشارت دے دو، میرے فضل و احسان کی بشارت دے دو، میرے انعام کی بشارت دے دو، جنت کی بشارت دے دو۔ تو یہ چیزیں دوستان محترم انتہائی قابل ذکر ہیں اور انتہائی قابل توجہ ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے معاملات پر آپ لوگوں نے انتہائی اپنا غور کرنا ہے اور اس کے نتائج دیکھنا ہے، برکات دیکھنی ہے۔ تو جس نظام کو قرآن پیش کر رہا ہے اس کا لمحہ بلمحہ برکتوں سے معمور ہے، اور جن کو قرآن نہیں پیش کر رہا لوگوں نے سوچے ہیں، نتائج کے تصور میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ نتائج میں کتنے گھٹیا نتائج دیتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے نظام کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان فرمائی ہے، یعنی پاک اور پلید کے درمیان بھی اللہ نے تقسیم کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ شر پسند جو ہے وہ منافق ہے، جس کے وجود میں خیر نہیں ہے وہ منافق ہے، جو آگ لگاتا ہے، شرارت کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس میں لوگوں کا نقصان ہو، پریشانی ہو، وہ منافق جو ہے وہ اسی طرف جناب اللہ اپنے آپ کو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کے یہ منافقت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور ہر وہ بات جس کے اندر فیض ہے، برکت ہے، لوگوں کے لیے نفع ہے، اس سے وہ روکتا ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور منافق کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ کنجوس بھی ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، اس نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو بھلا دیا ہے، کل اللہ تعالیٰ اس کو یعنی فنسیہم، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھلا دے گا کہ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہ منافق فاسق ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اب اللہ نے طے کر لیا ہے، وعدہ فرما لیا ہے ایسے منافقوں کا جو شرپسند ہیں، ایسے منافقوں کا جو خود غرض ہیں، ایسے منافقوں کا جو دین کی تعبیر غلط کرتے ہیں، جو دین سے بغاوت کرتے ہیں اور جو نفع رسانی کا درس نہیں دیتے، نقصان کا درس دیتے ہیں، تو ایسے منافقین کے لیے قدرت نے وعدہ کر رکھا ہے جہنم کی آگ کا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہی ان کے لیے کافی ہوگی، اور اللہ نے ان پر مزید لعنت فرمائی ہے اور ان کو دائمی عذاب دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ یہ ہے کلمہ پڑھ کے الہی نظام سے ہٹنے کا انجام۔ اب آگے
صاحبان ایمان کی عظمت کو بیان فرمایا، فرمایا والمومنون والمومنات، صاحبان ایمان کیا ہیں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ تو باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، دوست ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور منافق جو ہے وہ نفرت پھیلاتا ہے، مومن جو ہے وہ محبت کا مرکز ہے، محبت کا سرچشمہ ہے، وہ باہمی محبت اور احترام کو فروغ دیتا ہے۔ یہ تقسیم قرآن نے کر دی ہے انسانی سماج کی۔ اب جہاں کہیں بھی آپ کو نفرت ملے سمجھو یہ منافق ہے، خواہ وہ امام کعبہ ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کی اتنی لمبی داڑھی ہے یا بڑا ترا باندھا ہوا ہے۔ جو نفرت پھیلائے وہ منافق ہے، جو محبت بانٹے وہ مومن ہے۔ بعض اولیاء بعض یأمرون بالمعروف، ہر اس بات پر وہ خود آمادہ رہتا ہے اور لوگوں میں آمادہ کرتے رہتے ہیں جس کے اندر محبت ہو، احترام ہو اور فیض رسانی ہو۔ وینہون عن المنکر، اور ہر اس بات سے وہ رکتا ہے اور روکتا ہے جس کے اندر فیض رسانی نہ ہو، جس کے اندر احترام نہ ہو۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ ویؤتون الزکوٰۃ، جو اللہ نے دیا ہے اس سے وہ زکوٰۃ عطا کرتا ہے۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے نظام کے ساتھ کھڑا ہے، وہ طاغوت کے ساتھ نہیں کھڑا، طاغوت کے ساتھ نہیں۔ اولئک سیرحمہ اللہ، یقیناً یہ بلند بخت وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ قریب سے رحمت فرماتا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور ان کا اجر کیا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، مومنین عورتوں، مومن عورتوں اور مومن مردوں کے لیے اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ جنات ہیں، نہریں جاری ہیں ان کے نیچے، اور باغات ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کتنا حسین، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جنت کے اندر بھی وہ مقام عدن جو ہے جس کی تفصیل میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو جنت عدن کہتے ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشست فرمانی ہے، سمجھا گی؟ تو وہاں ایسے شخص کو، صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ بلکہ ایک حدیث بھی آئی کہ ایک صحابی بڑے زارو قطار رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے جنت کے درجات کا تصور بیان فرمایا، اور سب سے اعلیٰ جنت میں آپ تشریف فرما ہوں گے، اور ہم جو ہیں نیچے ہوں گے، تو ہم تو ایک لمحہ کی دوری آپ سے برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ دائمی دوری اور اتنی لمبی دوری کیسے برداشت ہوگی؟ تو رو پڑے صحابی، اور حضور بھی رو پڑے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انہیں خوشخبری دو، ان کا رونا حضور عظمت الہی میں قبول ہو گیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہیں تم ہوگے۔ تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن بھی ہماری تکریم ہو۔ اللہ اکبر، خدا ملا کے شر سے بچائے۔ یہ ظالم، یہ اتنا ظالم ہے، اتنا ظالم ابلیس بھی نہیں ہے جس نے قرآن کی تعبیر اور تشریح میں فرقے پیدا کر دیے ہیں اپنی منمانی کر کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے تو ہے کہ اس کے اندر وہ بلند مقام، طیبہ و مساکن طیبہ، پاکیزہ مسکن، اور پھر وہ جنات عدن جو عدن کی جنات ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وردوان من اللہ، اس جنت کے اوپر بھی ایک مقام ہے، وہ رضوان ہے، جہاں صرف اللہ کی رضا کا نور ہے، وہ بہت بڑا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی اس کی رضا کا نور ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نظام سے وابستہ رہنا ہی کامیابی ہے اور انسانیت ہے اور فطرت کی معراج ہے۔ اللہ کے نظام سے ہٹ جاؤ، اور یہی دیکھیے نا، مولا کائنات علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر حضور عظمت الہی میں وقار چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شرافت چاہتے ہو، قرب الہی چاہتے ہو، منزل چاہتے ہو، اور اعلیٰ مقصود چاہتے ہو، حرمت انسانیت چاہتے ہو، وقار اور عظمت چاہتے ہو، تو اللہ کے نظام سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور صفین میں جو خطبہ دیا اس میں یہ بات تھی، اپنے جو ان کے وہاں موجود تھے صفین کے غدار، ان سے کہا
او غدارو، میں اللہ کے نظام کے لیے باہر آیا ہوں، اور میری امامت کا قول بھی کرتے ہو، میری امامت پر تم نے بیعت بھی کی ہے، اور پھر بھی تم طاغوت کی حمایت میں ہو۔ یہ اس وقت کے لوگ تھے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے ایک مہربان وہ تشریف فرما رہے تھے کہ وہ اس ماحول کے لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر آپ کا اس وقت کے ماحول سے تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کی ہسٹری کوئی نہیں ہے، خود کو ریلیٹ کرتے ہو کہ ہم زمانہ رسالت سے ہیں، اور پھر یہ جوڑ توڑ کر کے کہا کہ جناب والا وہی لوگ ہیں جنہوں نے مطلب ان کی بیعت کی تھی۔ بھئی بیعت کرنے والے کون تھے؟ مولا کائنات علیہ السلام سے لگاؤ رکھنے والے، ان کے ٹائٹل پر جناب والا اپنے آپ کو مشخص کرنے والے، اور ان کی مشائیت کا وعدہ کرنے والے، وہ کون تھے؟ اور پھر جناب امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا؟ تو پھر میں گزارش کروں گا صاحبان علم و عرفان سے، اور میں یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ جو یوٹیوبی مولوی ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں، جو تم بک رہے ہو یہ جھوٹ ہے۔ الہی نظام اور نظام ولایت پر اپنے اس جھوٹ کو پیش کرو، سیرت مولا کائنات علیہ السلام پر خود کو پیش کرو۔ اگر تو تم اس سیرت کے آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہو تو پھر تم تشیع ہو یا تسنن ہو، تمہیں مبارک ہو، یہ تشیع بھی اور تسنن بھی۔ اور اگر تمہارا چہرہ اس شیشے میں مکروہ نظر آتا ہے، غداری والا نظر آتا ہے، صرف سرمایہ کاری کرنے کے لیے مولا کائنات کے ولایت کے ٹائٹل کو تم استعمال کرتے ہو، تو یہ تم سے تو پھر بہتر ابلیس ہے۔ ابلیس دشمن ضرور ہے، مگر اس طرح کی منافقت تو نہیں کرتا جس طرح تم کر رہے ہو۔ بڑا ضروری ہے اپنے اس ٹائٹل، جس ٹائٹل پر تم لوگوں کو لوٹ رہے ہو، سیزنل لٹیرے ہو تم، سیزنل لوٹ رہے ہو تم باز آ جاؤ۔ خواہ وہ تسنن سے لٹیرے ہیں، خواہ وہ تشیع سے لٹیرے ہیں۔ اور فساد جو ہے یہ لٹیروں کا ہے، شیعہ سنی کا باہمی کوئی فساد نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں نے ہسٹری بیان کر دی ہے، کتاب لکھ کر ایک جو درمیان میں خلیج تھی وہ ختم کر دی بحمد اللہ تعالیٰ، کہ اہل تشیع علماء اور روات سے 1,47,522 حدیثیں ہمارے اہل تسنن سنی علماء اور محدثین نے لی ہیں، اور آج حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی انہی حدیثوں پر اپنے مذاہب کی تشکیل کو پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ غلط ہیں تو پھر یہ ان سے کی طرف سے آیا ہوا، ان کافروں کی طرف سے آیا ہوا، تمہارے بقول وہ کافروں کی طرف سے آیا ہوا علم کا ذخیرہ ان کو واپس کر دو، نیا علم لے آؤ، تو خدا کا خوف کرو یار۔ اور پھر میں تشیع سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جتنے بھی آپ کے اکابر ہیں وہ شاگرد ہیں اہل سنت علماء کے۔ جب وہاں یہ چیز نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ ڈرامہ بازی کرے کہ جناب والا آپ اپنی دکان کھول کر بیٹھ جائیں اور بک بک کرتے پھریں؟ کوئی صحابہ کرام پر بھونک رہا ہے اور کوئی اہل بیت پر بھونک رہا ہے۔ صحابہ کرام پر بک بک کرنے والا بھی کتا ہے، اور اہل بیت پر بک بک کرنے والا بھی کتا بھی اور خنزیر بھی ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ باقاعدہ دلائل دوں گا کہ یہ کتا کس نسل کا ہے اور وہ خنزیر کس نسل کا ہے۔ اس لیے تمہاری یہی سیوا ہے، جھوٹ بولتے ہو تم۔ ہر شیعہ خود کو سیرت مولا کائنات پر، سیرت ائمہ طاہرین پر پیش کرے۔ اگر سیرت ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مطابقت ہے تمہارے رویوں میں تو تم شیعہ ہو، ورنہ کائنات کے بدترین جھوٹے ہو، ظالم ہو، عیاش ہو۔ اور یہ جو رسالت فروش ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں، صحابیت فروشوں سے بھی کہتا ہوں، صحابہ کرام کی اس میں آؤ نا مولویوں، صحابہ کرام علیہ الرضوان کے سیرتوں کو غور کرو کہ انہوں نے دین کے اندر کتنی وفا اور قربانی اور اظہار کیا ہے۔ کیا تم بھی کیا؟ ہاں، تم نے دین کو قربان کیا ہے اپنی خواہش کے لیے، یہ تمہارے رویے ہیں، یہ تمہاری شناختیں ہیں، یہ تمہاری مکروہ شکل ہے۔ اور پھر دعوے دار ہو کہ ہم حق پر ہیں، حق لے آؤ نا سامنے، یہی حق ہے۔ تو میں جو مسائل ہمارے تاریخی معاملات میں وہ کہیں ہوا ہے ان کا معاملہ، تو اہل بیت علیہ السلام سے بڑا حکم کون ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑا حکم کون ہو سکتا ہے؟
تو ان معاملات کے اندر آپ نے کبھی اہل بیت کی تعلیمات کو سامنے رکھا ہے یا صحابہ کی تعلیمات کو سامنے رکھا ہے؟ نہیں رکھتے، چونکہ تم ذہنی عیاش ہو اور کمینے ہو، اس کے علاوہ تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں، اس لیے تم اللہ کی مخلوق کو اور پاکستانیوں کو، اہل اسلام کو لڑا رہے ہو بک بک کر کے۔ ایک تحقیق کے طالب علم کے سامنے تمہاری شیعیت بھی ننگی ہے اور سنیت بھی ننگی ہے۔ گزارش کروں گا کہ باز آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو الحمدللہ فقیر تمہیں اس طرح ننگا کرے گا کہ تمہیں پاکستان تو کیا عالم اسلام میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ باز آ جاؤ شر پسندی سے، امت کو امت رہنے دو، اخوت کو اخوت رہنے دو، باہمی احترام کو احترام رہنے دو۔ اور میں مقتدر اہل علم سے کہتا ہوں کہ ان شر پسند غالیوں کو جتنا ڈی گریڈ کر سکتے ہو کرو، ان کی تقریروں پر پابندی لگاؤ، ان کے یہ جو اپنا کرتے ہیں مجلسیں کرتے ہیں اپنے وائزوں پر، اپنے مجالس پر، ان پر پابندی لگا دو۔ یہ غیر عالم کا، سنیے، تشیع کے علماء بھی اس بات پر ہیں اور تسنن کے علماء جو محقق علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر عالم کا واعظ کرنا بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے۔ جب تک تشیع اور تسنن کے یہ دونوں سٹیج جو ہیں یہ اس حرام کاری سے پاک نہیں ہوں گے، شیعہ سنی کا باہمی احترام جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ ضروری ہے کہ اس فتوے کو عام کیا جائے کہ غیر عالم کا واعظ کرنا بھی حرام اور سننا بھی حرام۔ اور پھر میں خاص کر اپنے بریلوی بھائیوں سے کہتا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بھی فتویٰ ہے۔ ویسے تو کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت سے آگے ہماری آنکھیں بند، کتنے لوگ ہیں تمہارے پاس جنہوں نے علم باقاعدہ پڑھا ہے؟ پرسنٹیج نکالو نا، کتنے خطیب ہیں جو باقاعدہ عالم ہیں؟ تو پھر یہ حرام کاری کا تصور جو ہے، یہ تسلسل جو ہے، یہ زیب دیتا ہے تمہاری اس ٹائٹل پر کہ تم سنی ہو۔ سب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، لوٹ آؤ اس حرمت کی طرف جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے۔ جس دن امت نے اس نظام الہی، نظام ولایت مولا کائنات کے ساتھ وابستگی کا اظہار کر دیا تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ شیطان فطرت ملا مر جائیں گے، یہ گڈھیریاں بیچیں گے یا پکوڑے بنائیں گے، لینڈ کروزروں پر نہیں چڑھیں گے۔ میں عوام الناس سے کہتا ہوں، عوام تشیع سے کہتا ہوں اور عوام تسنن سے کہتا ہوں کہ ان ملاؤں کی غلاظت بھری گفتگو پر پابندی لگا دی جائے اور ان سے کہا جائے، اس سیزن میں تو کہہ دیا جائے نا کہ جناب والا آؤ نا، محرم الحرام کا سیزن آ رہا ہے، آؤ بھائی نظام ولایت مولا کائنات کی حرمتوں کو بیان کرو۔ کسی کو کوئی بھی نہیں کرے گا، سارے بھاگ جائیں گے۔ میں تسنن سے کہتا ہوں کہ اگلا آپ کا سیزن آ رہا ہے میلاد شریف کا، تو نظام مصطفیٰ کی حرمت کو بیان کرو۔ نہیں کوئی بیان کریں گے، بس رسول پاک کو وہاں سے مکے سے چلائیں گے، بھائی حلیمہ کا گھر لے آئیں گے، پھر جا کر چھوڑ دیں گے، پھر آگے رسالت ختم۔ وہ مولوی کو حیا کرو یار۔ اور خاص کر یہ جو گویے ہیں، شعر کسی کا ہوتا ہے، سر کسی کی ہوتی ہے، اور اس میں ایسی شعلہ بیانی ہوتی ہے جس کا کوئی نام تعلق قرآن سے ہوتا ہے، نہ رسول سے ہوتا ہے، نہ اہل بیت سے ہوتا ہے، تو پھر اس شعر کو، اس لفظوں کو معیار بنا کر تم پیش کرتے ہوئے تمہیں خدا کے غضب سے ڈر نہیں لگتا؟ شاعروں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے شعر و سخن کا جو ہے مضمون وہ قرآن سے لو۔ یہ تم جو اختراعی باتیں کرتے ہو، جعلی باتیں کرتے ہو، جس کا جھوٹ کے سوا کوئی تعلق نہیں ہے جھوٹ اپنے سچائی سے، تم وہ شعر پڑھتے ہو۔ جو چیز مزاجی رسالت اور مشیت الہی کے مطابق ہے وہ شعر ہے، تب بھی حق ہے، وہ کلام ہے تب بھی حق ہے، وہ مرثیہ ہے تب بھی حق ہے، وہ نظم ہے تب بھی حق ہے، نثر ہے تب بھی حق ہے، اور اگر قرآن اور سنت سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔